بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل الاحتجاج بلا دلیل انواع منها الاستدلال بعدم العلة على عدم الحکم۔ یہ اصول شاشی کی سبق نمبر تو 122 ہے اور فصل آخری ہے اصول شاشی کی۔ تو اس سبق نمبر 122 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہاں سے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے احتجاج بلا دلیل کو بیان کیا ہے۔ احتجاج بلا دلیل اس کی دو قسموں کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اصول شاشی کی یہ چونکہ آخری فصل ہے اور یہاں تک اصول اربعہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس اس کو اور ان کے جو ملحقات ہیں سبب، علت وغیرہ، شرط، اس طرح کی تفصیلات ان کو بیان کیا ہے۔ اور اب اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو حقیقت میں دلیل تو نہیں ہوتی لیکن انہیں بعض ائمہ پھر بھی دلیل بناتے ہیں۔ تو مصنف ایسی چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں اور یہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ دلیل اور غیر دلیل کے اندر امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے، اس لیے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس بحث کے لیے جو عنوان لایا ہے وہ عنوان ہے الاحتجاج بلا دلیل، یعنی بغیر دلیل کے استدلال کرنا۔ یہ احتجاج بلا دلیل جو ہے یعنی جو دلیل تو نہیں ہوتی لیکن اس کو پھر بھی بعض ائمہ دلیل بناتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں دو قسمیں لائی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے الاستدلال بعدم العلت، الاستدلال بعدم العلت علی عدم الحکم، کہ پہلی قسم میں یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ یہ لایا ہے کہ علت کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اس لیے نہیں پایا جاتا کہ اس کی علت نہیں پائی جا رہی، علت نہیں پائی جا رہی تو معلول حکم کیسے پایا جائے؟ ٹھیک ہے، یہ استدلال بغیر علت کے یا یہ استدلال بغیر دلیل کے اس لیے ہے کہ حکم کی ایک علت نہیں پائی جا رہی ہوتی تو عین ممکن ہے کہ کوئی دوسری علت پائی جا رہی ہو، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک حکم کی مختلف علتیں ہوں۔ تو ایک علت کے اعتبار سے دیکھیں کہ جب وہ علت نہیں ہے تو معلول حکم نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی حکم پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معلول، اس حکم کی کئی علتیں ہیں، ایک علت جو آپ کو نظر آ رہی وہ نہیں پائی جا رہی تو دوسرے نے اپنے نظام کے مطابق اس میں کوئی علتیں بنائی ہیں، شاید وہ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کو علت بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو یہاں پر رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہاں پر یہ ہو گیا، اور دوسری جو اس حوالے سے ہے احتجاج بلا دلیل کی دوسری قسم وہ استصحاب حال ہے، جس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ ابھی یہاں پر ہم پہلی قسم بیان کر رہے ہیں جس کو الاستدلال بعدم العلت علی عدم الحکمی کے نام سے، عنوان سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو اس کی پہلی مثال یہاں پر آپ لے سکتے ہیں جو انہوں نے یہاں پر دی ہے کہ کوئی شافعی المسلک آدمی ہے، شافعی، فقہ شافعی کا جو ہے وہ حامل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قے الٹی جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ دلیل یہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ قے سبیلین سے یعنی قبل اور دبر سے، یعنی دونوں شرمگاہوں سے نہیں نکلتی، اور علت یہ بناتا ہے کہ جو ان شرمگاہوں سے، دونوں شرمگاہوں سے نہ نکلے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی وہ چیز۔ تو ناقض وضو ہونے کے لیے گویا وہ کہتے ہیں کہ جو ان دونوں شرمگاہوں سے نکلے، یعنی صرف نجاست کا نکلنا جسم سے انہوں نے ناقض وضو نہیں قرار دیا، بلکہ وہ سبیلین سے نکلے گی، دونوں شرمگاہوں میں سے کسی سے، تو تب وہ ناقض ہوگی۔ یہ علت بنائی ہے شافعی نے۔ اب ہم ان کے اس معاملے کے اس علت بنانے کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ احتجاج بلا دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نقض وضو کی علت خروج من السبیلین نہیں ہے، خروج من السبیلین نہیں ہے کہ ان دونوں، یعنی اس میں منحصر نہیں ہے کہ دونوں شرمگاہوں سے ہی کوئی گندگی نکلے گی تو تب وضو ٹوٹے گا،
بلکہ ہم کہتے ہیں ان دونوں شرمگاہوں کے علاوہ بھی جسم کے کسی حصے سے اگر گندگی نکلتی ہے، خون، پیپ، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اصل ہے خروج نجاست علت ہمارے ہاں، ان کے یہاں ہے خروج نجاست من السبیلین۔ تو انہوں نے جس کو علت بنایا، ہم نے اس کو اس میں منحصر نہیں سمجھا، ہم نے اس کے علاوہ بھی کہا کہ خروج نجاست بدن سے کسی حصے سے بھی ہوگی تو وہ وضو کو توڑے گی۔ اب یہ جسم سے خون نکلے، پیپ نکلے، یا منہ بھر کر معدے سے آئی ہوئی کے نکلے، اس سے بھی روزہ وضو کیا ہے، ٹوٹنا چاہیے۔ تو اب ہم نے مطلق خروج نجاست کو خواہ سبیلین سے نکلے غیر سبیلین سے، ہم نے اس کو گویا معدے سے آنے والی منہ بھر کے جو الٹی ہے کہ ہے، ہم نے اس کو بھی، اس رطوبت کو بھی ہم نے اس سے اس کو ناقض وضو ہم نے قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شافعی المسلک آدمی وہ اپنے مسئلے کے مطابق اگر ایک دلیل بیان کر رہا ہے، ان کے نزدیک علت ہے ہی یہ کہ خروج نجاست من السبیلین، خارج من السبیلین، تو وہ بھی باقاعدہ ایک مسلک ہے اور انہوں نے اس کو علت بنایا ہے، تو آپ اس کو احتجاج بلا دلیل کیسے کہہ رہے ہیں؟ احتجاج بلا دلیل کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دلیل کے ساتھ اور بنیاد کے ساتھ جو ہے احتجاج ہو رہا ہے، استدلال ہو رہا ہے۔ تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ اس کو ہم احتجاج بلا دلیل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نقض وضو کی علت مطلق خروج نجاست ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سبیلین سے نکلے غیر سبیلین سے۔ اب اس کو سبیلین سے ہی خاص کرنا، یہ خاص کرنا، اس کو ہم نے کہا احتجاج بلا دلیل ہے، یعنی اس میں آپ بند نہیں کریں گے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے نا کہ سبیلین سے نجاست نکلے اسے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے علاوہ سے بھی نکلے، ان دونوں شرمگاہوں کے علاوہ سے بھی خروج نجاست ہو، پھر بھی وضو ٹوٹتا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے صرف اس میں بند کر دیا، اس بند کرنے کو ہم نے کہا احتجاج بلا دلیل ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ بند نہیں کیا جا سکتا ان سبیلین کے ساتھ اس کو اس وجہ سے کہ ہمیں بہت سارے دلائل ہمیں مل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الوضو من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے وضو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ بہنے والا خون سبیلین کے ساتھ اس کی قید نہیں لگائی گئی، بلکہ ایک مطلق اس کو رکھا گیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا من قاع او رفع فی صلاته فلینصرف ولیتوضا ولیبنى علی صلاته ما لم یتکلم، جو آدمی بھی کہہ کر لے یا نقصیر آ جائے اس کو نماز میں، تو وہ پھرے اور جائے وضو کرے اور آ کے اس نماز کے اوپر اگر جب تک بات نہیں کی تو اس کے اوپر بنا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر نقصیر آنے سے اور قے آنے سے وضو کے ٹوٹنے کا ذکر ہے، اور تبھی اس کو وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو کس طرح مطلب اب یہ قے وغیرہ، یہ جو نقصیر آئے گی، ظاہر بات ہے یہ سبیلین سے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وضو کے ٹوٹنے کا اور گویا اس سے پتہ چل رہا ہے حدیث سے، تو کس طرح آپ نے صرف سبیلین پر ہی خروج نجاست کے ناقض ہونے کو صرف اسی پر بند کر دیے؟ ہم اس کو کہتے ہیں احتجاج بلا دلیل، گویا یہ دعویٰ بلا دلیل ہو رہا ہے۔ دوسری مثال اس کی ہم یوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو ہم پہلے ایک مسئلہ تمہیدی طور پر ذہن میں رکھتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو اگر اس کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود ہی اس پر کیا ہو جاتا ہے، آزاد۔ اب وہ قریبی رشتہ دار اس کے والدین، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، خالہ پھوپھی وغیرہ وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے ان کو عام رکھا ہے رشتہ داروں کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ خاص ہیں، وہ کہتے ہیں وہ رشتہ دار مراد ہے یہاں پر جو خریدنے سے آزاد ہوں گے جن میں ولادہ کا تعلق، پیدائش کا تعلق ہو، جیسے ماں باپ یا اولاد، بیٹا بیٹی۔ اس کے علاوہ رشتہ دار آزاد نہیں ہوں گے، آزاد کرنے پڑیں گے، جیسے بہن بھائی، پھوپھی، خالہ وغیرہ، ان کے ساتھ ولادت کا تعلق تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی شافعی المسلک آدمی کہے کہ کسی نے اپنے بھائی کو خریدا تو خریدنے سے وہ بھائی آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے درمیان میں جو علت ہے ولادہ وہ نہیں پائی جا رہی، وہ ماں باپ یا اصول یا فروع یعنی اولاد کے درمیان پائی جاتی ہے۔ ہم اس کے جواب میں پھر یہ کہیں گے یہ استدلال بلا دلیل ہے، یعنی یہ دعویٰ بھی آپ نے خاص کر دیا ہے ایک چیز کو، یہاں پر جو عتق ہے، آزادی کو ولادہ کے ساتھ، یہ آپ خواہ مخواہ کے ایک دعویٰ کر رہے ہیں، یہ گویا استدلال بلا دلیل ہے۔ اس لیے کہ آزادی کی یہ علت صرف ولادہ کا رشتہ دار ہی ہونا ہے، مطلب وہ پھر صرف ولادہ ہی نہیں ہے بلکہ قرابت محرمہ ہے، یا
جو ہے قرابت محرمہ ہے، تو اس میں اب قرابت محرمہ یہ جیسے کہ یہاں پر اصول اور فروع میں پائی جاتی ہے، ایسے ہی بہن بھائیوں میں ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ جہاں جہاں قرابت محرمہ پائی جائے گی ہم اس طرف اس حکم کو، عتق والے کو، آزادی کو لے کے چلیں گے۔ تو ہم نے ایسی علت پکڑی کہ جو عام ہے، اور انہوں نے ایسی علت پکڑی جو خاص ہے۔ ایسے پیچھے کے والے مسئلے میں بھی دیکھ لیں، وہ ہماری علت عام ہے، وہ ادھر بھی ہے جہاں وہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہے، اور انہوں نے جو علت پکڑی ہے وہ خاص ہے، وہ وہی ہے جو وہاں لے کے بیٹھے ہیں، دوسری طرف نہیں جا رہی۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی علت عام ہے، صرف ولادہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو ہم نے حدیث لی ہے، من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ، کہ جو بھی خریدے کسی بھی اپنے قریبی رشتہ دار کو تو اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اب اس قریبی رشتہ دار میں ولادہ کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ جو اصول اور فروع میں آئیں گے ولادہ میں وہی ہوں گے، مطلقاً یہاں پر کہا گیا ہے۔ یہ دو مثالیں ہو گئی ہیں۔ تیسری مثال ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ احتجاج بلا دلیل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ کسی مثلاً بچے نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر